باری کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باطل کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، دنیا کی سپر پاور کے سامنے وہ نہکتے، وہ غریب جن کو پانی بھی میسر نہیں ہے، جن کو خوراک بھی میسر نہیں ہے، جن کے سارے وسائل زندگی سے ان کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائی، بیت المقدس کی سرزمین وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ جس پر عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ تینوں جو بڑے مذاہب ہیں وہ اس پر دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے سفر پر بلایا تو سب سے پہلے آپ کی یہاں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے تمام نبیوں کی یہاں پر امامت کرائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر باندھنا، یعنی قصداً ارادے کے ساتھ میں سفر کرنا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی۔ اسی طرح ایک صحابی نے بیت المقدس کے بارے میں آپ سے معلوم کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی زمین ہے، سرزمین ہے، اور کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم جاؤ اور وہاں پر نماز ادا کرو، کیونکہ وہاں پر نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح سے صحابی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ معلوم کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں وہاں نہ جا سکوں تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم تم وہاں تیل ہی بھیج دو جو وہاں کے چراغوں میں جل سکے، کیونکہ اس زمانے کے اندر چراغ جلائے جاتے تھے اور اچھے جو چراغ یا اچھا تیل وہ مہنگا ہوا کرتا تھا، تو اس لیے یہ بھی ایک تمہاری وہاں کے لیے مدد ہوگی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تعمیر کے بعد 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ان میں سے ایک دعا تو یہ تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت و سلطنت عطا فرما کہ جو میرے سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی اور مجھ سے بعد بھی وہ کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی ان کی قبول فرمائی تھی، اور ان میں سے 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو یہاں آ کر یا جو نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے، دعا و ذکر کے لیے اور نماز کے لیے، کہ اللہ تو اس کی اس طرح سے مغفرت فرما دے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی۔ یہ وہ زمین ہے، اور جس کے بارے میں الارض المقدسہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پھر وہ جو سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا واقعہ بیان کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ ذات پاک ہے کہ جو مسجد حرام سے راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی الی المسجد الاقصی، اس مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا کی، یعنی صرف اور صرف وہ مسجد نہیں بلکہ اس کے آس پاس کا پورا خطہ، پورا
اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اس سرزمین سے وابستہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت اسحاق اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، اور اسی طرح سے اسی طرح سے اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو وہ پائے تخت تھا۔ اس لیے یہ وہ زمین ہے، یہ وہ خطہ ہے دنیا کا کہ ہمارے قلوب اس سے وابستہ ہیں، ہمارا دین و ایمان اس سرزمین سے وابستہ ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی حکومت کا یا سلطنت کا یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہ قبلہ اول ہے اس طرح سے ہمارا کہ جیسے کعبۃ المکرمہ ہمارے لیے وہ دل و جان ہے اور ہم اس کے مشتاق رہتے ہیں، ہمارے دل اس سے وابستہ ہیں، ہماری اشتیاق اور ہمارا شوق، ہمارا دین اور ایمان، ہماری اس سے عشق و وارفتگی اس سے وابستہ ہے سرزمین مکہ سے اور مدینہ منورہ سے۔ تو اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے ہوں، کسی بھی زمین کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، ان سب کا تعلق دین و ایمان کے اعتبار سے اس سرزمین سے بھی ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی بے ایمانی کی بات ہے، یہ دین کی کمزوری کی بات ہے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس خطۂ زمین کو مبارک فرمایا ہے، ارض المقدسہ کہا ہے، اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور کہا ہے کہ حشر و نشر بھی اسی سرزمین پر برپا ہوگا، تو یہ اور پھر آخری جنگ کہ جو قیامت سے پہلے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے تو وہاں بھی وہ معرکہ برپا ہوگا اور وہ اسی ایک سرزمین پر، ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ زمین وہ ہے، یہ خطہ زمین وہ ہے کہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس وقت یعنی اسلام سے پہلے بھی اس کو بار بار اس شہر کو تخت و تاراج کیا گیا، حملہ کیا گیا، اور جو تاریخ ہمیں معلوم ہے اس میں بخت نصر نے، جس کو انگلش میں نیبوکڈ نظر بھی اس کا نام آتا ہے، کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، 1 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور اسی طرح سے ایک بڑی تعداد کو وہ قیدی بنا کر لے گیا اور کچھ کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ تاکہ آنے والی دنیا یہ دیکھ لے ان کی یعنی سازشیں جو ہیں، ان کی مکاریاں ہیں، ان کی فریب کاریاں ہیں، ان کی لوگوں کے عبرت کے لیے اس نے ان کو چھوڑا تھا، اور یعنی بہت ہی کم مدت تک ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ زمین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا، ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اپنی ریاست وہاں پر قائم کر کے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی جو آیت ہے اس سے بھی ان کا استدلال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر اگر ہم ان آیات پر غور کریں، یہ زیر درس ابھی 2-3 ہفتے پہلے یہ آیات آئی تھی، تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اس قوم سے جا کر لڑو اور جنگ کرو، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ جواب دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے۔ اور ایک کہا کہ لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، یعنی ہم اس میں ہرگز نہیں جا سکتے جب تک وہ اس میں ہے۔
تو گویا کہ ان کے لیے جو وہ خطہ لکھا گیا تھا، وہ مقدر کیا تھا، اس کے ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی گئی تھی کہ تمہیں لڑ کر اس زمین کو حاصل کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس موقع پر لڑنے سے منع کر دیا تھا، لہذا ان کا اس پر یہ حق نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اس کی تعمیر میں شامل رہے، تو اس لیے اور انہی کی جو اولاد ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لہذا یہ ہماری سرزمین ہوئی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی وہاں پر جو قومیں آباد تھی، ایک یبوس قومی نام آتا ہے اور کنعان، کہ وہ عرب جو اس وقت عرب ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، تو وہ وہاں پر پہلے سے آباد ہیں، ان یہودیوں سے ہزاروں سال پہلے سے، اس سے پہلے، لہذا قومی اعتبار سے بھی ان کا یہ حق نہیں بنتا۔ پھر دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اس پر اپنا حق جتلاتے ہیں، تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے اس شرط کو پورا نہیں کیا۔ پھر دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے اصل وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی شریعت پر چلنے والے ہوں، جو ان کے حکم کو ماننے والے ہوں، اور اسلام شروع سے ایک مذہب رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے انبیاء ہیں، ان سب کو جو دین ہے وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہاں شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور تبدیلیاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور دی گئی شریعت۔ اسی طرح سے ہر زمانے کے اعتبار سے قوانین کے اندر، اصول کے اندر، عبادات کے اندر کچھ چینجنگ، کچھ تبدیلیاں آتی رہی زمانے کے اعتبار سے، لیکن جو دین ہے وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سماکم المسلمین، کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لہذا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ قرآن کریم نے اس کو واضح کر دیا، فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے ہیں، لہذا ہم اس دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے، یہودیوں نے اس میں رد و بدل کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی اصل شریعت کے اندر اور توریت کے اندر۔ توریت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں بتائی گئی تھی، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں جو رسول آئیں گے تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زدہ اور ہر دھرمی کی وجہ سے، وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل کے اندر رسول آتے ہیں اور اللہ کے رسول بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، لہذا ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ زدہ اور ان کی ہر دھرمی تھی، یہ ان کی ایک اس پر اڑنا تھا اپنے باطل عقیدے پر، لہذا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں وہ اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے۔ پھر ایک دوسری آیت میں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت کا تذکرہ فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ان کو بہت ساری چیزوں میں، امتحانات میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، وہ اس میں کھرے اترے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ایک انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ پوری انسانیت کے لیے ہم تمہیں مقتدی بنا رہے ہیں، تمہیں امام بنا رہے ہیں، تمہیں سردار بنا رہے ہیں، امامت کا یہ درجہ تمہیں فائز۔ تو انہوں نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری ذریت میں سے، میری نسل میں سے بھی یہ جو مقام ہے اور مرتبہ ہے اس کو بھی، میری نسل کو بھی فائز فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک نسل ایسی ہوگی کہ جو ظلم کرے گی، جو ظلم پر آمادہ ہوگی، اور وہ ان کی اس شریعت کو ماننے والی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس وعدے کو حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کو انی جاعلک للناس اماما کے درجے پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امت مسلمہ ہے، جو امت محمدیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو، دین کو ماننے والے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو اس خطے سرزمین کے بھی وہی عرب اور مسلمان وہ زیادہ حقدار ہیں۔
اس وقت جو ہے یہ ایک دنیا کے اندر یہ چیز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس زمین پر پہلے سے رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، لیکن یہ بات سرے سے بالکل غلط ہے، ایک جھوٹ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے اصل حقدار وہ فلسطینی ہیں، وہ عرب ہیں، یہ ان کی زمین ہے، اس پر ان کا حق ہے، اور وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دین و ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں ان پر وجہ طور پر فخر ہونا چاہیے کہ اس بموں کی ان پر بارش ہو رہی ہے، ان پر جو ہے بمباری کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باطل کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، دنیا کی سپر پاور کے سامنے وہ نہتے، وہ غریب جن کو پانی بھی میسر نہیں ہے، جن کو خوراک بھی میسر نہیں ہے، جن کے سارے وسائل زندگی سے ان کو کاٹ دیا گیا ہے، ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر ان کو گھیر دیا گیا ہے، ان کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، لیکن ان سب کے باوجود، ان پریشانیوں کے باوجود انہوں نے جس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ اور وہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ہم جو صحابہ کرام کے قصے پڑھتے ہیں، مجاہدین کے قصے پڑھتے ہیں، تو آج کے نوجوانوں کو ان پر یقین نہیں آتا، لیکن ہمیں ان حماس کے مجاہدین کو دیکھ لینا چاہیے، ان فلسطینیوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ شہادت پر شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں۔ کہ ہمیں ان کے لیے کم سے کم یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح مبین نصیب فرمائے۔